جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 13ویں کتاب قبر اور خنجر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ انسپکٹر پرویز کا ماتحت سارجنٹ ساجد میجر اشرف کی کوٹھی کی نگرانی کر رہا تھا۔ کیپٹن فیاض نے عمران کے بتائے ہوئے پتہ پر قسمت آزمائی کی تھی، یعنی سونیا کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بہرحال اب اس کے پاس میجر اشرف اور کرنل دورانی کے علاوہ 3 نام اور بھی تھے۔ سونیا کو اس نے اسی دن گرفتار کر کے ضمانت پر رہا کر دیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ ان 5 آدمیوں کے خلاف اسے سلطانی گواہ بنا کر بری کرا دیا جائے گا، اور اب ان 5 آدمیوں کی نگرانی ہو رہی تھی۔ کیپٹن فیاض کا خیال تھا کہ اس پراسرار قاتل پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے، پھر ان 5 معززین سے بھی نبٹ لیا جائے گا جن کی حیوانیت نے 15 سال قبل ایک عورت کی جان لی تھی۔ بہرحال سارجنٹ ساجد میجر اشرف کی نگرانی کر رہا تھا۔ ٹھیک 5 بجے شام کو پھاٹک سے ایک ایسا آدمی نکلتا ہوا نظر آیا جس نے اسے بے ساختہ چونک پڑنے پر مجبور کر دیا، اور یہ بلا شبہ وہی آدمی تھا جس کے لیے محکمہ سراغ رسانی کئی دن سے سرگرداں تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، جسم پر سیاہ سوٹ تھا اور آنکھوں میں وحشت۔ وہ گیٹ سے نکل کر فٹ پاتھ سے لگی ہوئی موٹر سائیکل کے قریب آیا اور دوسرے ہی لمحے میں موٹر سائیکل سٹارٹ ہو کر سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ سارجنٹ ساجد اپنی موٹر سائیکل کی طرف جھپٹا، پھر ذرا ہی سی دیر میں وہ بھی اس پراسرار آدمی کے پیچھے جا رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک تعاقب جاری رہا، پھر اگلی موٹر سائیکل 13 اسٹریٹ میں داخل ہوئی، لیکن وہ 0 روڈ کے چوراہے سے آگے نہیں بڑھی۔ اسے ٹھیک سونیا کارنر کے سامنے روکا گیا تھا۔ ساجد نے اسے موٹر سائیکل سے اتر کر سونیا کارنر میں جاتے دیکھا۔ سونیا کارنر کے سامنے ہی ایک دوا فروش کی دکان تھی۔ ساجد نے وہاں سے انسپکٹر پرویز کو فون کیا اور پھر باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ پراسرار آدمی سامنے ہی بیٹھا شاید چائے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر 15 منٹ بعد ہی 13 اسٹریٹ میں 2 پولیس کاریں آ کر رکی، جن پر مسلح کانسٹیبل موجود تھے۔ ایک کار میں کیپٹن فیاض اور انسپکٹر پرویز تھے۔ وہ سب سونیا کارنر میں گھس پڑے۔ سونیا کاؤنٹر کے پیچھے تھی اور پارکر کاؤنٹر ہی پر کھڑا شام کا اخبار دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں پولیس والوں کو اس طرح گھستے دیکھ کر ششدر رہ گئے، لیکن پولیس والے تو اس میز کے گرد گھیرا ڈال رہے تھے جس پر وہ پراسرار آدمی تھا۔ ویسے ایک کانسٹیبل ہر دروازے پر بھی جم گیا تھا۔ تم چپ چاپ اپنے 2 ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، کیپٹن فیاض نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یہ کس خوشی میں جناب؟ اس آدمی نے ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ تم پر کرنل جوزف کے قتل کا الزام ہے، کیپٹن فیاض نے کہا۔ پھر سونیا کی طرف مڑ کر بولا، ادھر آؤ، دیکھو لیفٹیننٹ راجن یہی ہے؟ ہاں، میں لیفٹیننٹ راجن ہوں۔ سونیا جو قریب آ چکی تھی بے ساختہ بولی، نہیں، یہ لیفٹیننٹ راجن ہرگز نہیں ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑا تھا اور انسپکٹر اس کی جامہ تلاشی لے رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، کیونکہ اس نے اس کی پتلون کی جیب سے خنجر برآمد کر لیا تھا جس کے دستے پر تحریر تھا میمی بیڈفورڈ، اور یہ اس خنجر سے مختلف نہیں تھا جو کرنل جوزف کی لاش میں پایا گیا تھا۔ کیا اب بھی تمہیں کرنل جوزف کے قتل سے انکار ہے؟
कैप्टन फयाज ने तंजिया लहजे में पूछा। कतई इनकार है। आप इस खंजर पर न जाइए, इसे यहीं से ले गया था। आपको इसी कॉर्नर में इसी साख्त के तकरीबन 1 दर्जन खंजर मिल जाएंगे। क्या मतलब? ये सोनिया और पार्कर से पूछिए। बकवास है, पता नहीं ये कौन है और क्या बक रहा है। सोनिया झल्लाए हुए लहजे में बोली। ओहो, पुरस्कार आदमी बोला। तुम मुझे नहीं पहचानती? लेफ्टिनेंट रॉजन को, जिसकी कहानी तुम्हारी ही जुबानी पुलिस तक पहुंची है। नहीं सोनिया, इतनी बेमुरवत और जालिम न बनो। आखिर तुम क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो? हाँ, कहते हो मेरी जान, इस तरह तुम और पार्कर साफ बच जाओगे। क्यों? मैंने क्या किया है कि बच जाऊंगा? पार्कर मुस्कुराया। तुमने कर्नल जोसेफ को कत्ल किया है। मैं वो खंजर यहां से बरामद कर सकता हूं। आहा, तब तो बिलाशुबा ये आदमी लेफ्टिनेंट राजन ही मालूम होता है। पार्कर ने सोनिया की तरफ मुड़कर कहा, जिसके चेहरे पर शदीद तरीन उलझन के आसार थे। मैं वो सिर्फ हिकलाकर रह गई। मेरी तरफ पार्कर, उस आदमी ने कहा। क्या तुमने कर्नल जोसेफ को उन कागजात के लिए नहीं कत्ल किया था जो उसने दफ्तर खारजा से चुराए थे? तुमने इसे जोसेफ लॉज के तहखाने में कत्ल किया था। दरअसल तुम्हारा इरादा कत्ल करने का नहीं था। तुम तो उन कागजात के लिए उस पर तशद्दुद कर रहे थे। तुम्हें एक दूसरी तदबीर सूझी। तुम लोग कर्नल जोसेफ को मैमी वाले मामले में पहले ही ब्लैकमेल करते रहे थे, ना सिर्फ उसे बल्कि उन दूसरे 5 आदमियों को भी। और शायद उन्होंने अब मजीद रकूमात देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अब अगर तुम पुलिस को भी इतला दो तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लिहाजा तुमने सोचा कि क्यों ना इस मौका से फायदा उठाया जाए। बस फिर सोची समझी स्कीम के तहत तुमने बेडफोर्ड स्कैंडल खड़ा कर दिया। तुम्हारे एक आदमी ने वहशियों किसी शक्ल बनाकर सैदाबाद पुलिस स्टेशन के एक सेकंड ऑफिसर को ईसाइयों के कब्रिस्तान तक दौड़ाया। ये महज इसलिए कि जब कर्नल जोसेफ की लाश से मेमी बेडफोर्ड के नाम का खंजर बरामद हो तो सेकंड ऑफिसर वाली कहानी की शोहरत हो जाए। फिर तुम उन 5 आदमियों को दूसरी धमकी देकर बड़ी बड़ी रकूमात वसूल करो, और वो धमकी ये होती कि कर्नल जोसेफ के कातिल को उन 5 आदमियों के नाम भी बता दिए जाएंगे। तुम इसमें कामयाब भी हो गए। तुमने अभी कल ही उन 5 आदमियों से 75,000 रुपए वसूल किए हैं। कर्नल जोसेफ का अंजाम उनके सामने था, लिहाजा वो डर गए और उन्होंने तुम्हारी तलब करदा रकूमात फराहम कर दी। ये सब खुली हुई बकवास है, पार्कर चीखा और वो आदमी हंसने लगा। फिर बोला, पार्कर तुम बिल्कुल गधे हो। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम था कि पोस्टमार्टम करने वालों से कोई बात पोशीदा नहीं रहती? तुमने लाश को बर्फ में रखकर उसे सड़ने से तो बचा लिया था, लेकिन ये ना सोच सके पोस्टमार्टम इस तरह नहीं होता जिस तरह कोई हकीम नब्ज देखता है। और फिर तुमने दूसरा गधापन, खैर छोड़ो, दूसरा गधापन तो शायद इंतहाई ज़हीन कातिल से भी सरजद हो जाता। वो हरगिज़ ये ना सोचता कि ख्वाबगाह में कर्नल के जूते या स्लीपर मौजूद हैं या नहीं। अगर उसे जूते या स्लीपर न मिलते तो वो मकतूल के शफाफ तलवों में थोड़ी सी मिट्टी ही लगा देता। तुम कौन हो? दफतन फयाज ने गर्ज कर पूछा। इस पर उस खब्तुल हवास आदमी ने अपनी दाढ़ी नोचनी शुरू कर दी। तुम? फयाज का मुंह हैरत से खुल गया, क्योंकि अब उसके सामने अहमकस्तान का शहजादा इमरान खड़ा बसूर रहा था। अरे ये तो वही ब्लैकमेलर है! अचानक सोनिया हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखी। ओ तुम हो! पार्कर दांत पीस कर बोला। तुमने उस रात मुझे जख्मी कर दिया था, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचकर कहां जाओगे? ग्लोरिया के घर जाऊंगा जाने मन।
جو ابھی تک زندہ ہے۔ چیریز بلاسم کی وہ شراب وہیں رہ گئی تھی۔ چیریز بلاسم کا بارٹینڈر اور ویٹر نمبر 12 بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تمہارے کام کچے ہی ہوتے ہیں پارکر، اور ابھی تو تمہیں ان غیر ملکی جاسوسوں کا پتہ بھی بتانا پڑے گا جن کے ہاتھ تم دفتر خارجہ کے کاغذات فروخت کرنے والے تھے۔ کرنل جوزف کو تم لوگوں سے ڈر ضرور تھا، مگر تھا بڑا گھاگ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کاغذات تمہارے حوالے کر دیے تو محنت اس کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ بلیک میلر ہے جناب، پارکر نے کیپٹن فیاض سے کہا۔ خامخواہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے۔ ایک رات اس نے ہم پر بڑی زبردستیاں کی تھی۔ خاموش رہو، کیپٹن فیاض نے اسے ڈانٹا۔ پھر عمران سے بولا، جو کچھ تم ابھی تک کہہ چکے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت نمبر 1، کرنل جوزف کے تہہ خانے میں ان لوگوں کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں۔ ثبوت نمبر 2، یہاں سے میمی بیڈفورڈ کے نام کے تقریباً 1 درجن خنجر برآمد کیے جا سکتے ہیں۔ ثبوت نمبر 3، گلوریا کارٹر جو سلطانی گواہ بھی بن سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کیپٹن فیاض کہ یہ محکمہ خارجہ کا کیس ہے، اور مجھے ان دونوں کے وارنٹ محکمہ خارجہ ہی کے توسط سے ملے ہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ سر سلطان بھی موقع واردات پر موجود تھے، اور انہوں نے مجھے خاص طور سے طلب کیا تھا؟ اس لیے ان وارنٹوں پر ایکشن لو، ورنہ نتیجے کے تم ذمہ دار ہوگے۔ فیاض کا منہ لٹک گیا، لیکن وارنٹ دیکھنے کے بعد ان دونوں کی ہتھکڑیاں لگانی ہی پڑی۔ پارکر بے تحاشا گالیاں بک رہا تھا، مگر کانسٹیبلوں نے جلد ہی اس کی زبان بند کر دی۔ گلوریا کارٹر سر سلطان کے پیر پکڑے رو رہی تھی۔ عمران نے بدقت تمام اسے ہٹایا۔ تمہاری گلو خواسی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سلطانی گواہ بن جاؤ، عمران نے کہا۔ مجھے کسی بات سے عذر نہ ہوگا جناب، گلوریا نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن عدالت میں تمہاری زبان سے یہ نہ نکلنے پائے کہ اس معاہدے کا تذکرہ سر سلطان نے کیا تھا۔ نہیں عمران صاحب، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ محکمہ خارجہ کے کچھ آدمیوں کی نگرانی میں حوالات کے لیے روانہ کر دی گئی۔ تم نے مجھ پر یہ دوسرا بڑا احسان کیا ہے، سر سلطان بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ ارے بس جائیے جناب، میرا کیریئر برباد ہو گیا۔ ایک ایسے آدمی نے مجھے گلوریا کے ساتھ دیکھ لیا ہے جس کا میں وہ ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ کیا ہونے کا ارادہ کر رہے تھے؟ ارے وہ کیا کہتے ہیں اسے، شوہر کے بہن کے بھائی کے شوہر، بہن شوہر، بھول گیا کیا ہے وہ، نوئی منوئی مٹوئی، ارے وہ شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ بہنوئی۔ نہ جانے کیا بکواس کر رہے ہو تم، سر سلطان مسکرائے۔ بہنوئی بہنوئی، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں اس آدمی کا بہنوئی ہونے جانے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن اس نے مجھے گلوریا کے ساتھ دیکھ لیا۔ لعنت ہے اس پر، ایسے موقع پر اسے منہ پھیر لینا چاہیے تھا۔ تم کرو گے شادی؟ سر سلطان نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے اب کیا کروں گا شادی، والد صاحب بیچارے بوڑھے ہونے کو آئے ہیں، نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، لہٰذا میرا چہرہ اتنی صفائی سے نہ دیکھ سکیں گے جتنی صفائی سے 10 سال پہلے دیکھ سکتے، اور میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ کوئی اینک لگا کر میرا چہرہ دیکھے۔ ارے کمبخت، تو کسی کو چھوڑتا بھی ہے؟ کیا کروں جناب، یہ دل ہی ایسا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ خیر صاحب، ہاں، اس غیر ملکی سفارت خانے کے خلاف کیا کارروائی ہو سکے گی جو اس معاہدے کا مسودہ خریدنا چاہتا تھا؟ اس کے خلاف فی الحال کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ مسودہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں۔
اب میں اس قصے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ عدالت میں یہ بھی ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ ان کاغذات کی نوعیت کیا تھی، اسی میں بہتری ہے۔ عمران خاموش ہو گیا۔ پھر سر سلطان نے کچھ دیر بعد پوچھا، تم شروع ہی سے لیفٹیننٹ روجن کا رول ادا کرتے رہے تھے؟ جی نہیں، سب سے پہلے یہ رول پارکر ہی کے ایک آدمی نے ادا کیا تھا۔ جب میں سونیا سے ان 5 آدمیوں کے متعلق معلوم کر چکا تو میں نے سوچا کہ اس کے بیان کی تصدیق کر لی جائے، لہٰذا میں نے فیاض کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ سعید آباد پولیس اسٹیشن کے 2nd آفیسر والی کہانی اخبارات میں شائع کرا دے۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس طرح ان 5 آدمیوں پر اس کا رد عمل دیکھ سکوں۔ اس کا طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ میں اسی پراسرار آدمی کی سی شکل بنا کر ان کے سامنے آتا۔ میں نے یہی کیا اور مجھے 100% کامیابی ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ساسیمہ ہو گئے، مگر سونیا اور اس کے ساتھی پہلے ہی ان سے 75,000 روپے وصول کر چکے تھے۔ بہرحال اب شاید کیپٹن بھی نتھی کر لے گا۔ مگر یہ قبر اور خنجر کا اسکینڈل خوب رہا، سر سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ویسے اگر تم نہ ہوتے تو یہ کیس کسی سے سنبھل بھی نہ سکتا، مگر یہ تو بتاؤ کہ بیڈفورڈ والی لائن سے کس طرح ہٹ گئے تھے؟ جولیانا فٹر واٹر نے تہہ خانے میں انگلیوں کے کچھ نشانات دریافت کیے تھے جو پارکر اور اس کے ساتھیوں ہی کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ یہیں سے میں نے کیس کے متعلق اپنے نظریات یکسر بدل دیے تھے۔ ویسے نظریات بدلنے کے لیے وہ کاغذات ہی کافی تھے، وہ خنجر ہی کافی تھا جسے ٹھنڈی لاش میں ٹھونسا گیا تھا۔ جناب اب اجازت دیجیے۔ عمران اٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ کچھ اکتایا سا نظر آ رہا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔